الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخرج من خشية الله صدق الله العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، پھر ہم ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں جیسا کہ پتھر، او اشد قسوة، یا پھر ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ پھر آگے خود ہی فرما دیا فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کے دل کی مثال بیان فرمائی تھی کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، اور ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ کل حجارہ یعنی پتھر کی طرح، پھر فرمایا او اشد قسوہ، شاید کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ اگر پتھر کی طرح بھی ہو تو اس سے بھی امید ہوتی ہے کہ اس سے چشمہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہو تو پھر اس سے امید نہیں لگائی جا سکتی کہ اس سے بھی کوئی پانی کی بوند نکل سکتی ہے۔ کہیں ہمارا دل بھی اس پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا کہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا ہو کہ ہماری آنکھیں اللہ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو رہی ہوں، کہیں ہمارا دل ہماری آنکھوں کی ترجمانی ہی نہ کر رہا ہو کہ ہمارا دل سخت ہے، پتھر ہے، اور ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے لیے تیار ہی نہ کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ چاہے جتنی نصیحت کی باتیں کر لیں اس کے سامنے، آپ چاہے جتنے جہنم کے تذکرے کر لیں اس کے سامنے، آپ چاہے جتنے جنت کے فضائل سنا لیں اس کے سامنے، اس کے دل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ گناہوں کا جو بوال اور نحوست ہوتی ہے وہ بہت زیادہ طاری ہو چکی ہوتی ہے دل کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع، کہ اللہ میں تو آپ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ سے ڈرے نہ۔ اور ایک روایت کے اندر بھی ہے فرمایا من عین لا تدمع، کہ ایسی آنکھوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے سامنے بہے نہ، یعنی ان سے آنسو جاری نہ ہو۔ تو کہیں ہم ان میں تو شامل نہیں ہیں کہ ہمارا دل بھی اللہ کے خوف سے، کبھی ہمارے جسم پر ایسی جراحت تاری نہ ہوئی ہو جب ہم جہنم کا تذکرہ سنتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے خوشی سے روئے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنے دل کو اللہ کے سامنے موم نہیں کر پائے، یا پھر ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کے سامنے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں جاری نہ کر پائے۔ اگر اسی طرح رہ گئے تو پھر اور کوئی دن اس سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے لیے پیش کر سکیں، یا ہم اپنی آنکھوں سے گناہوں کی ندامت کے یا جنت کی خوشی کے آنسو نکال سکیں۔ کیونکہ بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں جو خوشی میں بھی رو پڑتی ہیں، اور بہت ساری ہوتی ہیں جو غم اور اس طرح کی کیفیت کی وجہ سے روتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو حضرت صدیق اکبر روئے تھے۔
حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے نہیں علم تھا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے. تو اس لیے ہمیں جنت کی خوشی ہو، اس سے بھی ہماری آنکھیں بہہ پڑے، یا ہمارے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کا خوف، اللہ کی ذات کا کہ عذاب ہوگا، جہنم ہے، اس طرح اس کے اوپر وارد ہونا ہے، اس کا خوف آئے تو ہماری آنکھیں بہہ پڑے. اگر نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی بات ہے. زیادہ سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کی کھیتیاں ویران ہو چکی ہیں، ان کو سیراب کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سیرابی ہے استغفار کے ذریعے سے، وہ سیرابی ہے گناہوں سے معافی مانگنے